अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 22 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, लंदन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हुसैन नवाज है और नवाज शरीफ के दीगर घर के अफराद लंदन छोड़कर किसी और मुल्क के भाग निकले हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लंदन से नवाज शरीफ अपने घर से रवाना हो चुके हैं। बताया तो ये जा रहा है, ज़ाहिरन तो ये दिखाया जा रहा है कि नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर गए हैं, यूरोप के कुछ मुल्कों की सैरो सयाहत करने गए हैं, तफरीह के लिए गए हुए हैं। 3 सालों से 2.5 सालों से वो लंदन के अंदर जो चोरी के डकैती के जो महल्लात थे उनमें वो कैद होकर रह गए थे। इस वजह से उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। फिर अभी कुछ अर्सा कबल ही उनको सफारती पासपोर्ट जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि वो हवा खाने के लिए, कुछ चीज़ें देखने के लिए, ऐशो इशरत के लिए ज़रा यूरोप की मुल्कों की सैर करने के लिए जाते हैं। चुनाचे मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ दरअसल यूरोप के मुल्कों की सैर व तफरीह के लिए गए हैं। इस वक्त उनके बारे में इतलात आई हैं कि वो इटली के अंदर हैं, किसी नून लीगी शख्स के यहाँ वो बतौर मेहमान गए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नून लीग की जानिब से बताया जा रहा है। नवाज शरीफ मरियम नवाज, हुसैन नवाज और इसी तरह से जुनैद सफदर और उनकी बीवी वो लंदन से एक ख़ास मिशन पर रवाना हुए हैं। और वो ख़ास मिशन ये है कि लंदन के अंदर अब उनका रहना एक तरह से मुश्किल हो गया है। अब वो चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां पर ना तो पाकिस्तानियों को एक्सेस हो उनके घर तक, उनकी रिहाइशगाह तक, और ना ही वो पाकिस्तानी लोगों की नज़रों में आ सकें। और इसी तरह से बताया जा रहा है कि वो इसलिए भी गए हैं कि लंदन के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम होने वाले हैं। लंदन के अंदर नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी हो सकती है। इस वजह से भी वो लंदन से वहाँ से किसी और यूरोपीय मुल्क के अंदर शिफ्ट होने के लिए फ़रार हुए हैं। नाज़रीन किराम, आपको याद है कि 2 दिन पहले तस्नीम हैदर नामी एक शख्स लंदन के अंदर आता है और वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहता है कि नवाज शरीफ की जमात का मैं रुकन हूँ, रहनुमा हूँ और मैं नून लीग का लंदन का तर्जुमान भी हूँ। और यही तस्नीम हैदर ये कहता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ मैं कई मुलाकातों में मौजूद था, जिन मुलाकातों के अंदर इमरान खान पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। और यही शख्स कहता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ही हुक्म दिया था कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दो और उसके लिए शूटर मैं हायर करूं। तस्नीम हैदर के ये एतराफ़ी बयानात बाकायदा लंदन पुलिस को भी दिए गए हैं और लंदन पुलिस को कहा गया है कि मेरी जान को ख़तरा है और नवाज शरीफ ने मुझसे ये काम करवाने की कोशिश की थी। अब नाज़रीन किराम, 2 राय सामने आ रही हैं। एक राय तो यही है कि नवाज शरीफ लंदन से इसलिए भागा है क्योंकि उसके ख़िलाफ़ तस्नीम हैदर के जो एतराफ़ात हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी राना अज़ीम के मुताबिक कि 2-3 और वीडियोज़ भी आ सकती हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होंगी और वो बड़े धमाकेदार होंगी। उन वीडियोज़ के बाद नवाज शरीफ का वहाँ रहना ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि नामुमकिन भी था, क्योंकि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता। तो इसलिए नवाज शरीफ वहाँ से जान बचाकर कहीं और फ़रार हुए हैं। ये राय सबसे ज़्यादा इस वक्त सामने आ रही है। जबकि दूसरी राय ये है कि वो सैर व तफरीह के लिए गए हैं और इसी तरह से यूरोप के बाकी मुल्कों में जायदादें ढूंढने गए हैं, क्योंकि यहाँ उनको बड़ा तंग किया जाता है। यहाँ हर एतवार को, हर संडे को लंदन से और बाकी जगहों से बरतानिया के जितने पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो उनके घर के बाहर आ जाते हैं। सुबह शाम नवाज शरीफ के घर के बाहर चोर चोर के नारे लगते हैं। जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी तंग आ चुके हैं कि ये कैसी मनहूस कौम है, ये कैसे मनहूस लोग हैं जो हमारे पड़ोस में आकर बस गए हैं, जिनकी वजह से हमें भी लोगों के नारे सुनने पड़ते हैं और हमें भी चोर चोर की आवाज़ें सुनना पड़ती हैं। तो बताया जाता है कि लंदन के जो एवनफील्ड अपार्टमेंट हैं उनको बेचने का फैसला कर लिया गया है, बल्कि बेच दिए गए हैं, सौदा हो गया है। इस हवाले से बताया जाता है कि नवाज शरीफ ने उसके बदले में
کچھ دیگر پراپرٹیز لندن کے اندر اور برطانیہ کے اندر خریدی ہیں، اور جبکہ باقی کی جو پیسے ہیں ان کے ذریعے سے وہ یورپ کے کسی اور ملک میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں جہاں پر لوگوں کی اتنی ایکسس نہ ہو، اتنی آسانی سے لوگ وہاں آ جا نہ سکیں، یا دوسرے لفظوں میں جس یورپی ملک کے اندر پاکستانیوں کی قلت ہوگی یا کمی ہوگی وہاں پر نواز شریف شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر سے بھی ایسی ہی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی عمران خان 26 نومبر کو ایک ایسا بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں کہ جس سرپرائز کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر شہباز شریف یا نون لیگ کا شخص رہے گا وہ مارا جائے گا۔ مارا جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ گرفتار ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ نیب ترامیم کی گئی ہیں، نیب ترامیم کے بعد پاکستان کے اندر جو 250-300 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لوٹے تھے پاکستان کے، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے آزادی دلوا لی ہے اور اپنے کیسز معاف کروا کے وہ سارے پیسے قوم کے وہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ عمران خان 26 نومبر کو جو سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو عمران خان کی طرف سے اقدامات ہوں گے وہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ یہ سارے چور ڈاکو یہ جیلوں میں ہوں گے۔ اگر یہ پاکستان رہیں گے تو ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جیلیں ہوں گی۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بھی اہم شخصیات نے ٹکٹیں بک کرانا شروع کر رکھی ہیں، اور 26 نومبر سے پہلے شریف خاندان کے کئی اہم لوگ باہر جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شہباز شریف کے حوالے سے بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف بھی آنے والے 4 سے 5 دنوں میں یا 7 دنوں میں پاکستان سے فرار ہو سکتے ہیں اور وہ پھر پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اس وقت بہت بڑا جوا لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر شریف خاندان کے اوپر، اور شریف خاندان نے لگا رکھا ہے ان کے فیوچر پر۔ اگلے 5 سے 7 دن یا تو شریف خاندان جس طرح سے جوتے پالش کرنے کے ماہر ہیں، اگر جوتے پالش کر کے یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو پھر تو یہ بچ جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر جو ایک طرح سے طوفان آیا ہوا ہے، جس گرداب میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر جوتے پالش کرنے کے باوجود بھی ان کو معافی نہ ملی تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پھر ہمیشہ کے لیے نون لیگ بھی ختم، اور اسی طرح سے شریف خاندان کی سیاست بھی ختم، اور سب چیزیں ختم۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر اب لوگ ان کا نام بھی سننا نہیں چاہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، جس طرح سے دھوکہ دیا، جس طرح سے ملک کو لوٹا۔ تو اس وجہ سے ناظرین کرام بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی باقاعدہ اہم شخصیات نے پاکستان سے فرار ہونے کے لیے ٹکٹیں بک کروا لی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہے۔ عمران خان پاکستان کے اگلے طاقتور وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران خان 26 نومبر کو بڑے بڑے سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک سرپرائز تو کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرا سرپرائز ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور سرپرائز ناظرین کرام وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کے بلبوتے پر امپورٹڈ حکومت پچھلے 7-8 مہینوں سے حکومت کر رہی تھی۔ تو آنے والے دنوں میں بڑے بڑے سرپرائز آ سکتے ہیں اور بڑی بڑی نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، جس سے شہباز شریف اور ان کی حکومت کو بڑے تباہ کن جو اثرات ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گے۔ لیکن عوام کی جو اس وقت پسند ہے یا عوام جو اس وقت چاہتی ہے وہ عمران خان ہے، لہٰذا عمران خان اس وقت آپ جانتے ہیں، اس وقت جو میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ باقاعدہ اسلام آباد کے اندر عمران خان نے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی کہ ہمیں اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور ہمیں لانگ مارچ کے سلسلے میں اجازت دی جائے۔ آج کی خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جلسے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اب اس طرح سے لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آئے گی بھی تو وہ راولپنڈی کے اندر ہوگا، اور راولپنڈی کے اندر ہی عمران خان جلسہ بھی کریں گے اور باقی چیزیں بھی کریں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اب امپورٹڈ حکومت کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے، اور اب پاکستان کی عوام جو پچھلے 7 مہینوں سے جس دلدل کے اندر دھنسائی گئی تھی امریکی رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 7 مہینوں کے اندر پاکستان دیوالیہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بات خواجہ آصف نے کل رات اسمبلی کے اندر تقریر کے دوران کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کو ڈیفالٹ کس نے کیا ہے؟ جب عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت 5% بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اور اب 95% ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، گویا کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔
اور شاہد خاقان عباسی بھی کل رات ٹی وی پر یہی اعتراف کر چکے ہیں کہ معیشت خراب ہو گئی ہے، اس کی وجہ ہم نہیں ہیں بلکہ 2018 میں ہمیں جب نکالا گیا تھا اور نواز شریف کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تھا، اس کی وجہ وہ ہے۔ اگر الیکشن کی وجہ 2018 ہے تو پھر آپ نے یہ حکومت لی کیوں تھی؟ پچھلے 7 مہینے میں تو ملک کو آپ نے اجاڑا ہے، ملک کو تو آپ نے تباہ کیا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آنے والا وقت عمران خان کے لیے جہاں اچھا ہے وہیں مشکلات بھی ہیں، وہیں کانٹے بھی ہیں، کیونکہ عمران خان کو ان مسائل سے پاکستان کو اور قوم کو نکالنا ہے جن مسائل کے اندر پچھلے 7 مہینوں میں قوم کو دھسایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ظالم وہ اب عبرت کا نشانہ بنیں گے اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے نواز شریف، مریم نواز اور ان کا خاندان ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، یورپ کے اندر پناہ ڈھونڈنے کے لیے متلاشی ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل کے نام سے، اسے بھی لائک کر لیں، فالو کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔